بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان سے پیارے بیٹوں محمد علی اور حسین مہدی، بابا کا سلام ہو۔ کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ دل کی باتیں بیان کروں۔ سب سے پہلے تو یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے آپ لوگ میری زندگی میں آئے، زندگی انتہائی حسین، زیبا اور خوبصورت ہو گئی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی اور خوبصورت لمحات میں سے ہے، اور جس قدر میں آپ لوگوں سے پیار کرتا ہوں اس کا اظہار ممکن نہیں۔ امی ابو کے جانے کے بعد زندگی بے رنگ ہو گئی تھی، لیکن خداوند متعال نے آپ کی وجہ سے دوبارہ زندہ رہنے اور جینے کی وجہ دے دی۔ البتہ امی ابو کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور محمد و آل محمد کا قرب نصیب کرے۔ میرے پیارے بیٹو، حقیقت یہ ہے کہ جوں جوں آپ بڑے ہو رہے ہیں، میری پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ آپ کا وجود پاک و پاکیزہ اور معصوم ہے، اور ہمارا معاشرہ انتہائی خراب، جہاں انسان کم اور درندے زیادہ ہیں۔ لہٰذا آپ کی ماما اور میں، ہم مل کر بھرپور کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کی ایسی تربیت کر سکیں کہ آپ کی شخصیت باوقار بن سکے، آپ کی جسم کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی پروان چڑھ سکے۔ جان سے پیارے بیٹو، زندگی کا سفر بہت سخت اور دشوار ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جنت بناتے ہیں یا خدا نخواستہ جہنم میں تبدیل کرتے ہیں۔ چند ایک باتیں اپنے تجربات کی بنا پر ذکر کر رہا ہوں جو ممکن ہے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے اور خداوند متعال کی جانب سفر کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ سب سے پہلی اور اہم چیز ہے خود شناسی، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کس طرف جانا ہے۔ یہی وہ رستہ ہے جو ہمیں اپنے خالق کی پہچان کروائے گا اور اس کی معرفت میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ بیٹو، یاد رکھیے گا کوئی بھی عمل معرفت کے بغیر قبول نہیں، لہٰذا بھرپور کوشش کیجیے گا کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ کوشش کریں خداوند متعال کی یاد سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہوں، اور محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کر کے ان کے قرب میں اضافہ کریں۔ خدا اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عاشق بن جائیں، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ میرے پیارے بیٹو، سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ بھرپور کوشش کریں آپ کا وقت ضائع مت ہو، اور اپنے اس قیمتی وقت کو ایسے کاموں میں صرف کریں جو آپ کی زندگی کے ہدف اور مقصد میں معاون ثابت ہوں۔ اور یاد رکھیے گا سب سے بڑی دولت سکون اور اطمینان ہے، اور یہ صرف اور صرف خدا کی یاد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ روزانہ کم از کم 20 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے خدا سے راز و نیاز کریں، خدا سے اپنے دل کی باتیں بیان کریں، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ جو بھی عبادات بجا لائیں وہ معرفت کے ساتھ ہوں۔ اپنی زندگی میں تفکر و غور و فکر کو اہمیت دیں، کوشش کریں نماز کو اول وقت بجا لائیں، اور خوب خضوع و خشوع کے ساتھ روزانہ کچھ دیر کے لیے قرآن کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ کریں، تاکہ قرآن سے انس اور محبت پیدا ہو، ہم جان سکیں کہ خداوند متعال ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اور اسے ہم اپنی زندگی پر لاگو کر سکیں۔ میرے پیارے بیٹو، یاد رکھیے گا خداوند متعال نے اس وسیع و عریض کائنات کے اندر کچھ لاز اور قوانین بنائے ہیں، جیسے لا آف اٹریکشن، لا آف فوکس، اسی طرح لا آف ہارڈ ورک بھی ہے۔ جو بھی محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، لہٰذا بھرپور محنت کریں اور اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کرتے چلے جائیں۔ کوشش کریں روزانہ مفید کتب کا مطالعہ کریں
ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ خداوند متعال کی تمام نعمتوں کا دل و جان سے شکر بجا لائیں اور ان کی قدر کرنا سیکھیں۔ میرے پیارے بیٹو، ہمارے جسم کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں، جن میں سے ایک رات کو کم از کم 7 گھنٹے لگاتار نیند کا پورا ہونا ہے۔ اسی طرح کوشش کریں کم کھائیں لیکن صحت مند غذا کا استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کی متوازن نشو و نما ہو سکے اور آپ کا جسم بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ جس قدر ہو سکے لوگوں کا ادب اور احترام کریں، دل سے ان کی عزت کریں اور اپنی کرامت نفس کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ہم سب ہر لمحہ خدا کے حضور میں ہیں۔ اگر کبھی کسی سے غلطی ہو جائے یا آپ کے حق میں زیادتی ہو جائے تو کوشش کریں دل سے انہیں معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کریں، کیونکہ وہی دلوں کو بدلنے والا ہے۔ پیارے بیٹو، بھرپور کوشش کریں اپنے ارد گرد افراد سے پیار و محبت، شفقت اور ہمدردی سے پیش آئیں۔ کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑیں، کیونکہ خدا دلوں میں رہتا ہے۔ آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ماما کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، جس قدر ہو سکے ان کی خدمت کیجیے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے بہت قربانی دی ہے۔ جان سے پیارے بیٹو، آپ دونوں بھائی آپس میں ہمیشہ پیار محبت سے رہیے گا۔ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے ناراض مت ہوئیے گا، نہیں تو میری روح بے چین رہے گی۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور خدا کا حقیقی عبد دیکھنا چاہتا ہوں۔ دل سے معذرت خواہ ہوں، جس قدر مجھے آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہیے نہیں کر پایا۔ ہو سکے تو اپنے بابا کو اپنی عبادات اور خدا سے راز و نیاز میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے۔